میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب. کراچی جو اس وقت اپنے بدترین سیاسی، معاشی اور انتظامی دور سے گزر رہا ہے، اس پر وقت کے حکمرانوں نے سائیکولوجیکل وار فیئر مسلط کر رکھی. ان گنت مسائل سے دوچار کراچی پر حق جتانے والوں کی تعداد تو اس قدر ہے کہ باہر سے آ کر اس کے وسائل کو لوٹنے والے قابضین بھی اسے اپنے باپ دادا کی ملکیت کہتے ہیں. کراچی کی کیفیت بالکل اس شعر کی مانند ہے کہ بقول شاعر، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اور یہ کہ جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. یعنی جیسے آپ نے بنانا ریپبلک کے بارے میں سن رکھا ہوگا، کراچی انتظامی اور معاشی طور پر اس کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے. یہاں حکمراں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں یا ادارے ہوں، سب اپنی اپنی جوریڈکشن میں اپنے اپنے اختیارات اور طاقت کے ساتھ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر کے رعایا کا خون نچوڑ کر نوٹ بنا رہے ہیں. آفت زدہ اس شہر میں ہر طاقتور مال غنیمت سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. نہ کہیں قانون ہے، نہ حکومت، اور نہ ہی کوئی جوڈیشل سسٹم. جنگل کے قانون کی طرح ہر طاقتور اپنے سے کمزور جانور کو نگل رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جنگل میں اگر خونخوار جانور کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، مگر یہاں تو کنویں کے کنویں بھر گئے. دنیا بھر کے بینکوں کی فہرستوں میں سرے فہرست آ گئے، مگر بھوک ہے کہ مٹتے ہی نہیں، حوث ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بس نہیں چل رہا کہ گدھوں کی طرح ہڈیاں تک بھی اس شہر کے رہنے والوں کی چبا لی جائے. آپ دیکھیے کہ فیس لیس نظام کے نام پر یہ برین لیس حکمراں بے شرمی کی اس بلندی پر جا پہنچے کہ انہیں نہ لوگوں کی آہیں سنائی دے رہی ہیں، نہ انہیں غریبوں کی بددعاؤں سے خوف آ رہا ہے، اور نہ ہی انہیں لوگوں کی گالیاں اور لعنتیں ملامتیں اثر کر رہی. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کھلے مین ہولوں، بدترین ٹریفک جام میں تیز رفتار ڈمپروں، واٹر ٹینکروں اور چنچی رکشوں سے اپنی جانیں بچا کر گھر سے آفس اور آفس سے گھر آنے جانے والے غریبوں کو سہولتیں اور روزگار تو یہ حکمراں کیا دیتے، الٹا جو بیچارے معمولی تنخواہوں میں اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، ان پر بھی ای چالان نامی تلوار لٹکا کر ان کا معاشی قتل عام شروع کر دیا گیا. پورے مہینے محنت مزدوری کر کے 20 سے 25 ہزار کمانے والا ایک ذرا سی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے پوری تنخواہ ان کی جیب میں ڈال دے. یہ نظام تو بنانا ریپبلک میں بھی رائج نہیں. بدترین آمریتوں میں بھی غریبوں کا اس طریقے سے معاشی استحصال نہیں کیا گیا. اور کون کہتا ہے کہ قانون کی پاسداری نہ ہو؟ کس نے انکار کیا کہ قانون شکنی پر اسے سزا یا جرمانہ نہ ہو؟ لیکن قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائے. رابن ہوڈ یا سلطانہ ڈاکو بھی امیروں کو لوٹ کر غریبوں پر وہ رقم خرچ کیا کرتے تھے، لیکن موجودہ حکمراں تو ان ڈاکوؤں سے بھی بدتر ہو چکے کہ جو غریبوں کو لوٹ کر امیروں کے عیش و آرام کا سامان مہیا کر رہے ہیں. ارے آپ کو اس شہر سے پیسہ ہی جنریٹ کرنا ہے تو اور بہت سے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ لائیں اس سسٹم میں لینڈ مافیا، پتھارے مافیا، پرائیویٹ اسکول مافیا، ٹینکر مافیا، لیب مافیا، ایس بی سی اے اور واٹر بورڈ جیسی دیگر اور سینکڑوں مافیاز کو کہ جنہوں نے اس شہر کی زندگی اجیرن کر رکھی. چائے کے ہوٹلوں، ریسٹورانوں، آئس کریم پارلر سمیت ہر وہ دھندا جو اپنی 10x12 کی دکان سے 10-12 فٹ گنا زیادہ جگہ گھیر کر کیا جا رہا ہے، ان پر لگائیں لاکھوں کے جرمانے. اور انہی پر کیا ان کی سرپرستی کرنے والے سرکاری افسروں اور تھانے کے ایس ایچ اوز کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں. یہ جو نالے، سروس روڈ، گرین بیلٹ اور فٹ پاتھیں تک قبضے کر کے کے ایم سی، ڈی ایم سی اور تھانے کو 1500 روپے مہینہ دے کر پورے شہر پر قابض ہو چکے ہیں، یہ سیف سٹی کے کیمرے ان کی غنڈہ گردی اور بدماشی پر کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ جس طرح ایک غریب موٹر سائیکل سوار سے ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 اور لائسنس نہ ہونے پر 20,000 روپے سرکاری بھتے کے طور پر لیے جا رہے ہیں، ایسے ہی ان مافیاز کے خلاف قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ انہیں پورے شہر پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے پر لاکھوں کے جرمانے کیوں نہیں کیے جاتے؟
حالانکہ ان مافیات سے تو پورا شہر بیزار ہے۔ اسکول کالج کی بچیاں اور خواتین ان نالوں، سروس روڈوں اور فٹ پاتھوں پر کرسیاں اور تخت ڈال کر بیٹھنے والے غیر مقامیوں کی گندی نظروں اور بےہودہ جملوں سے غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ نہ کہیں چلنے کی جگہ بچی ہے اور نہ ہی کوئی کھڑے ہونے کی جگہ چھوڑی ہے۔ ہر طرف انسانوں کا ہجوم ہے، اور یہ سب کے ایم سی، ٹی ایم سی اور تھانوں کی چند ہزار روپے کی بھتہ خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو بیچارے اپنے کام کاج، کاروبار اور نوکری سے شام کو گھر لوٹتے ہیں تو روڈوں کے اطراف فروٹ مافیا کے لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ نہ جانے ان پر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ اور اب تو روڈ کیا، ہر گلی اور محلے میں ہر کوئی اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر لگا کر صبح سے شام تک لوگوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ٹوک سکتے، کیونکہ ہر کوئی اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ کراچی صرف اسی کے باپ دادا کا ہے۔ یہ شہر نہیں ہوا، ایک لاوارث بیوہ ہو گئی کہ ہر کوئی اس پر بری نظر ڈالے ہوئے ہے، جسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا تو چاہتا ہے مگر اسے باعزت طریقے سے اپنانے کو تیار نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بنانا ریپبلک کی طرح اس شہر کی حالت ہو گئی، مگر سنا ہے کہ اس پر بنانا ریپبلک والوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی، مانا کہ ہم سیاسی، معاشی اور انتظامی طور پر فیل اسٹیٹ ہیں، لیکن ہمیں کراچی سے کمپیئر مت کرو۔ لہٰذا کراچی والوں، اب تو تمہیں بنانا ریپبلک والے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔